تمہارے لیے ایک نور اور کتاب واضح آ گئی۔ تو یہ بات تو دیکھیں، میں کوئی علامہ مفتی تو نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میری تھوڑی سی باتیں ہیں، اس پر اگر آپ غور کر لیں اور کھلے دل سے غور کریں تو ہو سکتا ہے آپ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں۔ میرا کسی سے کوئی ضد نہیں ہے، نہ میں اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہوں، نہ کوئی اپنی تعریف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹی باتیں جو میں نے محسوس کی ہیں اپنے استاد محترم شیخ عبدالرحیم کی طرف سے، اور وہی میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم آنکھوں والے کیسے بنیں گے، یعنی ہم کیسے بینا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ اپنی بیماری کا احساس کریں اور آپ یقین کر لیں کہ آپ اندھے ہیں یا ہم اندھے ہیں۔ چلیں، تو جب تک ہمیں اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوگا تو ہم یعنی روشنی کی تلاش نہیں ہوگی۔ دیکھیں، میں ظاہر کی مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان نوجوان ہے اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، اب آہستہ آہستہ وہ بوڑھا ہو رہا ہے، یا کوئی حادثہ آ جاتا ہے، یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی روشنائی جب کم ہو جاتی ہے تو تب وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، جب اسے کم نظر آنے لگتا ہے یا دیکھنے میں کوئی مشکلات آتی ہیں۔ اور ویسے تو ہم دیکھیں، جب تک آنکھیں ہماری صحت یاب ہوتی ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بینا سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو بینا سمجھتا ہے، مطلب روشنی والا سمجھتا ہے، آنکھوں والا سمجھتا ہے، جبکہ ہم پیدائشی اندھے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی ہے قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے۔ انسان نے نور، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور کہا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے تم پر واضح نور نازل کیا ہے تمہارے لیے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نور اور کتاب واضح آ گئی۔ تو یہ بات تو دیکھیں، میں کوئی علامہ مفتی تو نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میری تھوڑی سی باتیں ہیں، اس پر اگر آپ غور کر لیں اور کھلے دل سے غور کریں تو ہو سکتا ہے آپ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں۔ میرا کسی سے کوئی ضد نہیں ہے، نہ میں اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہوں، نہ کوئی اپنی تعریف کروانا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹی باتیں جو میں نے محسوس کی ہیں اپنے استاد محترم شیخ عبدالرحیم کی طرف سے، اور وہی میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ علم تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ انسان تو خود معلومات نہیں حاصل کر سکتا، اس کی عقل اتنی نہیں ہے۔ قرآن آیا، پہلی وحی آپ دیکھیں، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کی وجہ بیان کی کہ انسان کو اس کے ذریعے وہ علم دیا گیا جو اسے معلوم نہیں تھا۔ اب یہ انسان پیدائشی اندھا ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ بات گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں، جب تک آپ کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوگا آپ اس کے علاج کی طرف غور نہیں کریں گے۔ ہم لوگ سب پیدائشی اندھے ہیں، ہمیں ضرورت ہے قرآن کے نور کی، نبی کے نور کی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ نبی نور کا چراغ ہے اور ہمیں روشنی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، مختصر میں بات کروں، اگر ہم قرآن اور حدیث اس سے استفادہ نہیں کریں گے تو ہم اندھے رہیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جو بھی
ایک بات اور نوٹ کر لیں جو قرآن میں ہے، اگر آپ نے قرآن اور حدیث سے روشنی حاصل نہ کی اور اس کے ذریعے آپ اپنی نابینائی کا علاج نہ کیا اور آپ اکھیارے نہ ہوئے تو آپ نابینا رہیں گے، کیونکہ آپ تو پیدائشی اندھے ہیں۔ قرآن اور حدیث، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کو آج کے مسلمان نے شرمناک طریقے سے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ بس ناظرہ پڑھ لو، بچوں کو ناظرہ ختم کروا دو، بس بات ختم، چھٹی ہو جاتی ہے۔ بس میرا بچہ قرآن پڑھنا سیکھ گیا ہے، ناظرہ۔ آپ خود بھی نہ قرآن پڑھتے ہیں تو ناظرہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی دلچسپی نہیں ہے قرآن سے۔ یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں اپنے آنکھوں کو بینائی نہ عطا کی یا اس کا علاج نہ کرایا تو آپ نابینا رہیں گے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ اور جو یہاں سے اندھا گیا، یعنی حق سے اندھا رہا، یہ آخرت میں بھی اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی۔ جو یہاں پہ اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ سورہ طہ میں بڑا یعنی مزیدار مضمون ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا تو اس کی زندگی میں اس کا جینا دوبر کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یہ اندھا پھر وہاں پہ گلہ کرے گا اللہ سے، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اے اللہ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ دیکھو اے اندھے، دنیا میں میری طرف سے تمہیں روشنی آئی، تم نے اس کو بھلا دیا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ۔ اور میں اسی طرح بدلہ دیتا ہوں جو حد سے تجاوز کرتا ہے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے احکامات پر یقین نہیں رکھتا، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید ہے اور دائمی ہے۔ تو دیکھیں یہ بڑی، اب دیکھیں جو میں نے ابھی موضوعات قائم کیے ہیں، اندھے یا آنکھوں والے، تو یہ ایسے موضوعات ہیں جو ہماری ڈسکشن سے باہر ہیں۔ ہم لوگ پریشان نہیں ہیں۔ ایک تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم اندھے ہیں۔ ہر شخص، ہر مرد اور زن اپنے آپ کو بینا قرار دیتا ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک ریڈیو والا یا ملک کا وزیر اعظم یا صدر، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے، یہ امت مسلمہ 1.50 کروڑ مسلمان، یہ اپنے عمل سے، اپنے حال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بینا ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ اپنی دانست میں ہر شخص ہوشیار بنا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے تو بس میرے پاس تو اتنا علم ہے کہ جو کسی کے پاس ہے نہیں۔ اسی لیے ہم کسی کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، کسی سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص، اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں مست ہیں، ہماری دنیا کی آنکھیں کھلی بھی ہیں اور آخرت کی طرف سے آنکھیں بند ہیں۔ دجال جب آئے گا نا تو وہ کانا ہوگا۔ وہ دجال کون ہے؟ اس وقت زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دجال ہیں، ہماری ظاہر کی آنکھ کھلی بھی ہے، باطن کی آنکھ بند ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ دجالیت کا
शिकार ना बने। ये दुनिया दज्जल है, धोखा है, फरेब है। दज्जाल क्या है? वो धोखा देगा, जो नजर आ रहा होगा वो नहीं होगा, जब भी आएगा वो धोखा देगा और लोग उस पर ईमान ले आएंगे। आज दुनिया के धोखे में हम आ गए हैं, जाहिर के धोखे में हम आ गए हैं, हमारी सोच जाहिर तक महदूद है। बात करते हैं एक वक्फे के बाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।